بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان نے آزادی کو تقریباً 76 سال مکمل کر لیے ہیں۔ آزادی کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے پس منظر میں بڑا ہی کربناک اور المناک افسانہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی لاشوں کو لاگنا پڑا، کتنی ہی گردنوں کو پھانسی کی پھندوں کو چوبنا پڑا، کتنے ہی انسانوں کو گولیوں اور توپوں کا نشانہ بننا پڑا، اور نہ جانے کتنے سپاہی کسی رہنما کی قیادت میں لڑتے ہوئے گمنامی کے اندھیروں میں اس طرح غائب ہوئے کہ ان کو تاریخ کا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ دیکھا جائے تو حقیقی محب وطن وہی تھے جنہوں نے شہرت اور نام سے اوپر اٹھ کر ملک کی سالمیت اور نسلوں کی خوشگوار زندگی کے لیے ہر موڑ پر قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے لیے کبھی تاریخ کے پنوں میں جگہ نہیں مانگی۔ مسلسل جد و جہد اور جان و مال کی قربانی کے بعد آج ہی کے دن ہندوستان کو راحت کی فضا میسر رہی۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی کی فضا میں خوابوں کے نہ جانے کتنے ہی محل تعمیر کیے تھے۔ چشم تصور میں اپنے خوابوں کا محل، اس کا منظر، اس کی حیات، ساری چیزیں سمیٹ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ ان کی نسلیں اب غلامی کی زنجیروں سے نکل کر مکمل آزاد فضا میں سانس لیں گی اور اپنے مستقبل کو ہر روز کامیاب اور ترقی کی منزلوں پر لا کر اپنے مٹے ہوئے نقوش کو زندہ کر کے دنیا کو اپنے کارناموں سے ایک بے مثال پیغام دیں گی۔ لیکن افسوس، ملک کی آزادی کے 76 سالوں بعد بھی ہندوستان کا ہر عام انسان ان خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جو اسلاف نے کبھی دیکھے تھے۔ آزادی کا پروانہ ہاتھ میں آئے ہوئے کتنے ہی ماہ سال گزر چکے ہیں۔ ہم جشن پہ جشن مناتے جا رہے ہیں، مگر اب تک فیصلہ کن اثرات کا ثبوت دور دور تک نظر نہیں آتا۔ 76 سال کا وقفہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک چین ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، یعنی 1949 میں، مگر اس کی تعمیر اور ترقی کے آگے ہندوستان کیا، دنیا کے سارے ممالک اس کے سامنے بونے نظر آتے ہیں۔ آزادی کی اس عرصے میں قوموں کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اس مسافت میں بچے، بوڑھے اور جوان بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں، لیکن ایک ملک اپنی زرخیزی اور استحکام کے باوجود اپنی ترقی اور اصل مقام کو پہنچنے سے قاصر ہے۔ آخر وہ کون سے کام ہیں کہ آزادی کی فضا میں زندگی بسر کرنے والا عام ہندوستانی سر سے پاؤں تک پسینہ بہا کر بھی شام کو ضرورت کی معمولی چیزیں خریدنے کے بعد اپنا ہاتھ مکمل خالی پاتا ہے؟ امیروں کے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرنے والا مزدور آج بھی اپنی زندگی کا احتساب کر کے اپنے وجود اور اپنی ذات سے سوال کرتا ہے کہ ان گزرے ہوئے ایام نے اب تک اسے کیوں نہیں اس لائق بنایا کہ اسے 2 وقت کی روٹی کے لیے سوچنا نہ پڑے۔ ایک حساس عام ہندوستانی ہر 15 اگست اور 26 جنوری کو کہیں نہ کہیں مجمع میں بیٹھ کر کرب و علم میں ڈوبی آزادی کی سرگزشت سن کر اپنے اجداد اور خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وہیں خود سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ آخر وہ آزادی ہے کہاں جو ہر 15 اگست اور 26 جنوری کو دہرائی جاتی ہے۔ یوم آزادی کے اس خوبصورت موقع پر آج پھر کہیں نہ کہیں کسی مجلس میں اپنے کانوں میں موٹی چادر ڈال کر ہمارا بیٹھنا ہوگا، اس انتظار کے ساتھ کہ کب مٹھائیوں کا دور چلے اور ہم سارے احساس کو حلوہ سمجھ کر پانی کے ساتھ پی جائیں اور گھر میں جا کر غفلت کی چادر تان کر لمبی نیند سو جائیں۔ وقتی طور پر تو وہ ساری باتیں ہمارے سماعتوں سے ٹکراتی ہیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں۔ وہ سب کچھ جو ہمارے اسلاف کے ساتھ ہوا، چاہے وہ پھانسی ہو، چاہے وہ جزیرے انڈمان کی کربناک داستانیں ہوں، چاہے کالا پانی کی سزا ہو، لمحہ بھر کے لیے احساس بھی ہوتا ہے جو ہمارے چشم تصور کی نظر کیا جاتا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں سب ہوا ہو کر اڑ جاتا ہے۔ کچھ ہمیں ذاتی طور پر بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں کہ جس غلامی کی چادر کو ہمارے باپ داداؤں نے لعنت سمجھ کر اپنے وجود سے اتار پھینکا تھا، ہم نے دوبارہ اس کو پہن لیا ہے۔ دوسری طرف ہمارا پڑوسی اور ہم سے 2 برس چھوٹا ملک چین تعلیم اور ترقی میں ہم سے 100 سال آگے ہے، اور زندگی کی دوڑ میں دنیا کو اس قدر پیچھے چھوڑ چکا ہے کہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ وہ دنیا کی نبض پکڑ کر لوگوں کی ضرورتوں کا ایسا سامان پیدا کرتا ہے کہ سب اس کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تمام ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے تعلقات بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عام لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ تجارت اور معیشت میں آج اس کا کوئی ثانی نہیں، اور ہم اس کے سامنے دیگر ممالک کی طرح اس سے تجارت کرنے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں ترقی کم، تخریب زیادہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں ہماری سرحدوں کے ساتھ ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور محتاج کسی کو آنکھ دکھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس ملک کی مٹی کو سینچ کر ملک کو آزادی کا پروانہ بخشا تھا،
تاکہ ہم کھلی ہوئی فضا میں سانس لے سکیں اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط بنا سکیں اور ترقی کے راستے ہموار کر سکیں۔ لیکن ہم غلامی کی زنجیروں سے تو نکل گئے، مگر آزادی ہمیں راس نہ آئی اور دوبارہ غلامی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور اس بار ہماری عقلوں کو ہی محصور کر کے رکھ دیا۔ آج اسے ہم اپنا مقدر سمجھ کر جی رہے ہیں۔ کل ہماری لڑائی بندوقوں اور تلواروں سے گوروں کے ساتھ کھلی لڑائی تھی، لیکن آج ہماری جنگ فکری جنگ ہے۔ آستین میں چھپے ہوئے سانپوں نے اس ملک کی مٹی کو گندا کر کے اس کا الزام ہماری بدقسمتی پر ڈال دیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جس دن اس قوم میں احساس کا تھوڑا سا شعور جاگ جائے گا تو یہ لوگ دوبارہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے بن جائیں گے، جو انہیں کسی طرح بھی اور کسی حالت میں بھی قابل قبول نہیں۔ یہ لوگ ہمیں پست کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا تصور ہمارے احساس سے بہت دور ہے۔ اسی لیے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان گزشتہ 10 سالوں میں حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا کیسا کھیل کھیلا ہے۔ لو جہاد، موب لنچنگ، شہر بدر، مسجدوں پر حملے، ناجائز قبضے، NRC، NPR، CAA فرقہ وارانہ فسادات، سیدھا بلڈوزر اور بے بنیاد واردات اور چلتے پھرتے معصوم مسلمانوں کا قتل۔ یہ دوہرا رویہ اور ظلم ہمیں خوف میں مبتلا کرنے اور ہمیں مجبور اور خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم دوبارہ ابھر نہ سکیں۔ لہٰذا جشن آزادی سے زیادہ ہم آج کے دن اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آزادی سے لے کر اب تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا ہم کو وہی آزادی ملی جس کا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا؟ کیا ہمیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ہندوستان کا قانون ہمیں متعین کرتا ہے؟ کیا ہمیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ہندوستان کا قانون ہمارے لیے متعین کرتا ہے؟ اگر نہیں تو ہم سب کو فرقہ پرستی اور ذات برادری سے بالاتر ہو کر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ جو خواب RSS نے آزادی سے پہلے دیکھا تھا، اس کے حصول اور اس کی تعبیر کے لیے انہوں نے بہت سی چالیں چلی ہیں جس میں وہ آج تک کامیاب ہیں، اور صرف اس لیے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جن کی ذہنیت غلامانہ بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ آزادی کے تماشائی آج ہم پر قابض ہیں اور ہم اس ملک کے لیے سب کچھ لٹا کر بھی انہیں اپنی ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ راستہ چلتے کسی نوجوان کو ایک گروہ اپنے گھیرے میں لے کر اس کا نام دریافت کرتا ہے، اسے مار پیٹ کر کے اس کا نام پوچھتا ہے۔ جانوروں کے ایک تاجر کو راستے کے درمیان خون میں نہلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ معصوم کے قاتلوں اور ریپسٹوں کے حق میں صدائے احتجاج بلند کی جاتی ہے۔ یہ کس طرح کے سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسی سوسائٹی، کیسا ماحول، کیسا زہر آلود فضا بنا رکھی ہے اس ہندوستان کی۔ آزادی ہمارے حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ اس موقع پر ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے جو ہمیں آزادی دلوائی تھی، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس ملک میں برسوں سے یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر نمائش اور دکھاوے کے لیے خوب وعدے اور سچائی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو اب جان چکے ہیں کہ اس کے پیچھے گول مال، خیانت، سازش اور غم کا ماحول جاری ہوتا ہے۔ اب تو جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں، مندر، مسجد، ہندو، مسلمان اور فرقہ واریت کا بازار گرم ہے۔ یہ تشدد کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کی ایک کڑوی سچائی ہے جس سے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو قوم غلامی سے بیدار ہونے میں جتنا وقت لگاتی ہے، انہیں اس کی دوہری محنت اور قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج ایک دوسرے سے نفرت کرنا لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ چائے خانوں پر، گلی کے نکڑوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر، جہاں دیکھو نفرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس خواب کو لے کر کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا اور وہ حقوق ہمیں نہیں ملتے تو ہمیں پھر ایک بار ایک اور آزادی کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی آزادی جس میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر محب وطن انسان کو اپنا حق مل جائے، اور اس ملک کے فیصلے مذہب کے بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کے بنیاد پر ہونے لگے۔ ایک ایسی آزادی کہ غریب کا بچہ نفرتی سیاست کی بھیٹ نہ چڑھے۔ ایک ایسی آزادی کہ گندی سیاست کے چکر میں دنگے فساد نہ ہوں اور ماؤں کی گودیں سونی نہ پڑیں۔ ایک ایسی آزادی جس میں مہنگائی کی مار غریب پر نہ ہو اور غریب کسان مہنگائی کی وجہ سے خودکشی نہ کرتا ہو۔ ایک ایسی آزادی کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر اپنے بھائی کی طرح اعتماد کرنے والا بن جائے۔ ایک ایسی آزادی جس میں ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمت کے تحفظ کی ضمانت ہو۔ ایسی آزادی جس میں معصوم عوام کو فرقہ پرستی میں دھکیل کر ہیٹ اسپیچ دینے والا کھلا نہ گھومتا ہو۔ اس کے بغیر اس ملک کی ترقی اور سالمیت ناممکن ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔